بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم النوع الثالث عشر پڑھیں گے، یعنی کہ 13ویں فصل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ترجمہ تشریح وغیرہ کو دیکھیں گے۔ تو النوع الثالث عشر یعنی 13ویں فصل جو ہے وہ افعال القلوبی، افعال قلوب کے بارے میں ہے۔ وہی تدخل علی المبتدأ والخبر، اور یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ وتنصبہما معا، اور یہ دونوں کو نصب دیتے ہیں۔ وہی سبعۃ، اور یہ 7 ہیں۔ ثلاثۃ منہا للشک، ان میں سے جو 3 ہیں شروع کے وہ شک کے لیے آتے ہیں، تذبذب کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وثلاثۃ منہا للیقین، اور 3 جو ہیں وہ یقین کے لیے آتے ہیں۔ وواحد منہا مشترک بینہما، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مشترک ہے ان دونوں کے درمیان، شک اور یقین کے درمیان۔ اما ثلاثۃ الاول، پس بہرحال ثلاثۃ الاول یعنی پہلے 3، حسبت و ظننت و خلت، ٹھیک ہے۔ حسبت، ظننت اور خلت، مثل حسبت زیدن فاضلا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حسبت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل گمان کیا۔ وظننت بکرا نعیما، اور میں نے بکر کو نائما یعنی کہ سوتا ہوا گمان کیا۔ وقلت خالدا قائما، اور میں نے خالد کو قائما یعنی کھڑا ہوا گمان کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ، پس بہرحال دوسرے 3، یعنی ہم نے دوسرے 3 کس کے لیے کہے؟ یقین کے لیے۔ پہلے 3 جو ہے شک کے لیے تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ حسب تو میں نے گمان کیا، اس میں یقین نہیں تھا، گمان تھا صرف، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے 3 جو ہیں وہ کس کے لیے؟ یقین کے لیے۔ تو دیکھیں علمت، فعلمت، ورأیت، ووجدت، یہ کون کون سے؟ علمت، رأیت، ووجدت، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہیں۔ اب یہ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیں ان کے معنی علمت جانا، رأیت دیکھا، ووجدت پایا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہیں۔ مثلو علمت زیدن امینا، میں نے زید کو امینا امین پایا، امین جانا۔ ورأیت عمرا فاضلا، میں نے عمر کو فاضل دیکھا۔ ووجدت البیت رہینا، اور میں نے گھر کو گروی پایا۔ ووجدت البیت رہینا، میں نے گھر کو گروی پایا، ٹھیک ہے۔ والواحد المشترک بینہما هو زعمت، ٹھیک ہے۔ ان میں جو مشترک ہے ایک درمیانی، ہم نے کہا تھا شک اور یقین کے درمیان ہے وہ، تو والواحد المشترک بینہما هو زعمت، وہ زعمت ہے۔ مثل زعمت اللہ غفورا، جیسے کہ اس کی مثال ہم نے کیا کہی؟ مثل زعمت اللہ غفورا۔ اب سیاق و سباق کے حوالے سے اس کے معنوں کا تعین کیا جائے گا، یعنی کہ جب وہ بات جو ہے یقینی ہوگی تو یقین کا معنی لیا جائے گا، اور جب وہ بات گمانی ہوگی، خیالی ہوگی، تو خیال کے معنی لیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے زعمت وہ یقین اور شک کے درمیان ہے۔ تو آپ دیکھیں مثال میں زعمت اللہ غفوراً، تو اس کے معنی گمان کے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقینی طور پر غفور ہیں، یعنی کہ بخشنے والے ہیں۔ تو ہم کہیں گے زعمت اللہ غفوراً، میں نے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا یقین کیا۔ فہو للیقین، یہ یقین کے لیے۔ وزعمت الشیطان شکوراً، اور میں نے شیطان کو شکر کرنے والا گمان کیا۔ گمان کرنا آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ان کے معنی بنیں گے۔ فہو للشک، پس یہ شک کے لیے، ظاہر ہے کہ شیطان کے شکر گزار ہونے میں شک ہے۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاختصار على احد المفعولین، ٹھیک ہے۔ ان افعال میں لا يجوز جائز نہیں ہے، الاختصار اختصار کرنا، یعنی اکتفا کرنا، علی احد المفعولین ایک ہی مفعول پر، ٹھیک ہے۔ ایک ہی مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے آپ نے وظننت بکرا نائما، اگر دیکھیں تو ظننت فعل با فاعل ہے نا، بکرا مفعول اول اور نائما مفعول ثانی۔ تو یہی بات بول رہے ہیں کہ صرف ایک مفعول کے لانے پر یہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دونوں مفعولوں کا لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح قلت خالدا قائما، میں نے خالد کو گمان کیا قائما کھڑا ہوا۔ تو دیکھیں میں نے گمان کیا خالد کو، سوال پیدا ہوگا کیا گمان کیا؟ تو تیسرا مفعول بتا دے گا اس کی ہیئت کے قائما، میں نے خالد کو قائما کھڑا ہوا گمان کیا۔ اسی وجہ سے دوسرے مفعول کو بھی لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وَإِذَا تَوَسَّطَتْ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا أَوْ تَعَاقَرَتْ عَنْهُمَا جَازَ إِبْطَالُ عَمَلِهَا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تَوَسَّطَتْ، جب درمیان میں آ جائیں، بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان، أَوْ تَعَاقَرَتْ عَنْهُمَا یا ان سے مؤخر ہو جائیں، ان کے آخر میں آئیں، تو جَازَ إِبْطَالُ عَمَلِهَا یعنی ان کے عمل کا ابطال جائز ہے، یعنی ان کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں اسموں کو نصب دیتے ہیں نا،
تو یہ ان کے عمل کو باطل کر سکتے ہیں، یعنی نسب ہٹا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اختیار ہوگا کہ نسب دیں یا رفع دیں. اب ان کے عمل کا جو آنا ہے وہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں کیا آ گئی ہے، یہ درمیان میں آ گئے ہیں یا آخر میں آ گئے. شروع میں آتے تو ان کے عمل کے خلاف کرنا جائز نہیں تھا، وجوبی تھا کہ ان کے یہ دونوں یہ کیا کریں، اپنے دونوں اسموں کو نسب دیں. لیکن اب کیا ہوا ہے، ان کا عمل باطل ہو گیا ہے. تو اب دیکھیں مثالوں میں، مثل زید ظننت قائم. اب اس مثال میں زید ظننت قائم، ظننت افعال قلوب میں سے تھا نا، درمیان میں آ گیا. تو پہلے اسم کو کیا دے دیا، رفع دے دیا، دوسرے اسم کو بھی رفع دے دیا. حالانکہ ظننت کا اپنا عمل کیا تھا کہ وہ دونوں اسموں کو نسب دیتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ دونوں اسموں پر رفع آ گیا، یعنی اس کے عمل کا ابطال ہو گیا. وزیدن ظننت قائما، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے عمل کو باقی رکھا جائے. ابطال کا مطلب یہی ہے کہ وجوب نہیں رہے گا اب، یعنی پہلے تو واجب تھا نا کہ اس کا عمل باقی رہے گا کہ دونوں اسم منصوب ہوں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جو ہے اس کا عمل باقی بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے عمل کو باطل بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وظننت قائم ظننت وزید قائم ظننت. اب اس مثال میں دیکھیں ظننت آخر میں آ گیا نا، تو اب عمل کا ابطال بھی جائز ہے. دیکھیں زید قائم ظننت دونوں مرفوع ہیں، حالانکہ ظننت یا فعل قلوب کا کام تو یہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، دونوں اسموں کو منصوب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، دونوں اسم مرفوع ہیں. وزیدن قائما ظننت، اور اسی طرح زیدن قائما ظننت، اس میں کیا ہوا ہے، عمل کو باقی رکھا گیا ہے، یعنی ابطال نہیں ہوا ہے. ان کے معنی وہی رہیں گے جیسے کہ دیکھیں مثل زید ظننت قائم، زید ظننت قائم، وہی معنی، بس ترتیب آگے پیچھے ہوئی ہے کہ میں نے زید کو کھڑا ہوا گمان کیا، پھر وہی ہے میں نے زید کو کھڑا ہوا گمان کیا. چاروں میں یہی ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ، اور جب زیدت زیادہ کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، الحمزۃ حمزہ کو، فی اول علمت یعنی علمت کے شروع میں، ورأیت اور رأیت کے شروع میں، یعنی علمت سے کیا کر دیا جائے، علمت کر دیا جائے، ٹھیک ہے. علمت سے علمت اور رأیت سے ارأیت کر دیا جائے نا، تو پھر سوارا متعدی ہی نہیں، تو یہ متعدی ہو جائیں گے الی ثلاثۃ مفاعیل، تین مفاعل کی طرف، تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائیں گے، یعنی تین مفعولوں کو لانے کی ضرورت پڑ جائے گی ان کے لیے. نحو علمت زیدن عمرا فاضلا، اس کی مثال کیا ہے، علمت زیدن عمرا فاضلا، یعنی میں نے بتایا، میں نے اسے علم دیا اس بات کا. کسے علم دیا، زید کو. میں نے زید کو علم دیا کہ عمرا فاضلا، عمر فاضل ہے. تو اب سمجھ آ رہا ہے کیسے اس میں جو ہے، کیسے جو ہے دو مفعولوں کا، تین مفعولوں کا آنا اس کے لیے ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ میں نے جانا زید کو فاضل، تو اس میں دو مفعولوں کی ضرورت تھی. علمت میں نے جانا، زیدن زید کو، فاضلا فاضل. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اسے یہ علم دیا، یعنی میں نے زید کو علم دیا، کیا علم دیا، کہ عمر فاضل ہے. تو اب یہاں تین مفعولوں کو لانے کی ضرورت ہو گئی جب اس کے شروع میں حمزہ مفتوحہ آ گیا. علمت زیدن عمرا فاضلا، ٹھیک ہے. ورأیت عمرا خالدا عالما، ٹھیک ہے. یعنی کہ رأیت میں نے دکھایا، عمرا عمر کو، خالدا عالما کہ خالد کیا ہے، عالم ہے. اس طرح سے صحیح. اس کے بعد کیا ہے، وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ، اور انباء اور نباء کیا ہیں، اس کے معنی جو ورأیت عمرا خالدا عالما، اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے عمر کو خالد کا عالم ہونا بتایا، دکھایا نہیں کریں تو عالم ہونا بتایا بھی کر سکتے ہیں. وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ، اور انباء اور نباء اور اخبر وخبر ایضا، یہ بھی تعدى الى ثلاثة مفاعل، یہ بھی جو ہے تین مفعولوں کی طرف کیا ہوتے ہیں، تعدی ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آئی. دیکھیے اس کی تھوڑی سی تشریح پڑھ لیتے ہیں. تشریح افعال قلوب ان افعال کو کہتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء کو اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، اس لیے قلب سے افعال قلوب، ٹھیک ہے، قلب سے نکلا ہوا ہے افعال قلوب. دل سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس لیے کسی بات کا یقین کرنا اور شک کرنا دل کا کام ہے، دل کا کام ہے نا، یہ ظاہری اعضاء کا کام نہیں ہے. اس لیے ان کو افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تعداد یہ افعال 7 ہیں. حسبت، ظننت، قلت، علمت، رأیت، وجدت، زعمت، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر دونوں کو نصب دیتے ہیں. افعال شک حسبت، ظننت، قلت، یہ تینوں شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے حسبت زیدن
فاضلا ظننت بکرا نائما خلت خالدا قائما۔ میں نے تینوں کے آپ کے کو معنی بتا دیے عبارت میں، ٹھیک ہے۔ افعال الیقین یعنی علمت، رأیت، وجدت، یہ تینوں یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے علمت زیدا امینا، رأیت عمرا فاضلا، وجدت البیت رحینا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے بھی معنی بتا دیے، بس میں ایک طرح سے تصحیح کر رہی ہوں تاکہ آپ کے سمجھ آ جائے، جو پڑھا ہے وہ فریش ہو جائے۔ فعل شک و یقین، یہ زعمت ہے، شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے زعمت اللہ غفوراً، یہ یقین کے لیے ہے، زعمت الشیطان شکوراً، یہ شیطان کے لیے ہے، یہ شک کے لیے ہے۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولین، دو مفعولوں میں سے ایک کو لانا ان افعال کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اسم ایک اسم کی طرح ہیں اور دونوں کا مفہوم در حقیقت مفعول بہ کو سمجھانا ہے، جیسے علمت زیدن فاضلا میں زید کا فاضل ہونا، فضل والا ہونا جانا، ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو بھی حذف کر دیا جائے تو یہ کلمے میں سے اس کے کسی حصے کو حذف کرنے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں علمت زیدن، میں نے زید کو جانا، اب کیا جانا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا، اور اس جملے میں بھی ناقص ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَوَسَّطَتْ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا جَازَ إِبْطَالُ عَمَلُهَا، یہ جب یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفاعل کے درمیان آئیں گے تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا، یعنی حال صورت میں ان پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور رفع پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی اس صورت میں کیا ہوگا، ان پر جو ہے نصب پڑھنا بھی جائز ہوگا، ان پر رفع پڑھنا بھی جائز ہوگا، جیسے ظننت قائم زیدن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب افعال قلوب اپنے دونوں مفاعل کے بعد آئیں گے تو تب بھی ان کا عمل باطل ہو جائے گا، جیسے یعنی نصب اور رفع دونوں پڑھنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے زید قائم ظننت، زیدن قائما ظننت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذا زیدت الحمزۃ فی اول علمت ورأیت وصار متعدیین الی ثلاثۃ مفاعیل، جب علمت اور رأیت کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ علمت اور رأیت ہو جائیں گے، اس صورت میں یہ دونوں باب افعال کے ساتھ خاص ہو جائیں گے اور انہی سے جو ہے مفاعل کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ انہیں 3 مفاعل کی ضرورت پڑے گی، جیسے علمت زیدن عمرا فاضلا، رأیت عمرا خالدا عالما، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے بتایا تھا نا 3 مفعولوں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ متعدی ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے آپ کو معنی بتائے تھے کہ میں نے فلاں کو فلاں کا فلاں ہونا بتایا، جیسے میں کہوں کہ زید کو خالد کا عالم ہونا بتایا، ٹھیک ہے، تو زید کو بتایا گیا خالد کا، کیا خالد کے بارے میں زید کو کیا بتایا گیا، عالم ہونا، تو تینوں مفعولوں کا لانا ضروری ہو جائے گا۔ انبا، نبا، اخبرا، خبرا، ایضا تعدی الی ثلاثۃ مفاعل، ان چاروں افعال کے معنی خبر دینے کے ہیں، یہ بھی 3 مفاعل کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ انبا اخبرا باب افعال سے ہیں اور نبا خبرا باب تفعیل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مزید فی کے باب ہیں اور مزید فی کے باب میں اس طرح سے پایا جاتا ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔